ایک رات ایک ہاسٹل میں چار دوست فضا، ابریش، شزا اور آمنہ بیٹھے تھے۔ چاند کی مدھم روشنی میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک خوفناک کھیل کھیلیں گے۔ چارلی، چارلی، کیا تم یہاں ہو؟ ابریش، جو ہمیشہ مذاق کرتی رہتی تھی، نے کہا، یہ سب ایک پرانا مذاق ہے، میں تو بس ہنسی کے لیے یہ کروں گی۔ باقی دوستوں نے اسے متنبع کیا کہ یہ کھیل خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن ابریش نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ شزا نے کاغذ اور پنسل لے کر ایک کونے میں یہاں او اور او نہیں لکھا، اور چارلی کو طلب کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ تیار کیا۔ انہوں نے ایک تیل کی چراغ روشن کی اور سب نے اپنی انگلیاں پنسل پر رکھی۔ چارلی، چارلی، کیا تم یہاں ہو؟ فضا نے سرگوشی کی۔ پہلا لمحہ خاموشی میں گزرا، پھر اچانک پنسل ہلنے لگی۔ سب نے آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھا۔ ابریش ہنسی، یہ تو بس ہوا کا اثر ہے۔ آمنہ نے ڈرتے ہوئے کہا، نہیں ابریش، کچھ اور ہے۔ فضا نے دوبارہ کہا، چارلی، چارلی، کیا تم یہاں ہو؟ اور پنسل نے آہستہ آہستہ وہاں کی طرف اشارہ کیا۔ دھیرے دھیرے ان کی ہنسی خوف میں بدلنے لگی۔ ابریش نے پھر سے مذاق کرتے ہوئے کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے چہرے پر خوف کی جھلک آ گئی۔ اس کے بعد شزا نے پوچھا، چارلی، تمہاری عمر کیا ہے؟ پنسل پھر سے ہلنے لگی اور دو کی طرف اشارہ کیا۔ ابریش نے دل میں سوچا کہ یہ سب ایک مذاق ہے، لیکن اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک چراغ کی روشنی مدھم ہوئی اور ہاسٹل کا کمرہ ٹھنڈا ہو گیا۔ سب کے دل دھڑکنے لگے اور فضا نے بے خوفی سے کہا، چارلی، کیا تم ہمارے ساتھ ہو؟ پنسل نے پھر سے ہاں کی طرف اشارہ کیا اور اسی لمحے ایک صد ہوا نے کمرے کو بھر دیا۔ ابریش اب زیادہ سنجیدہ ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، لیکن اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ آمنہ نے گھبرا کر کہا، ہمیں یہ کھیل بند کر دینا چاہیے۔ لیکن فضا نے پھر سے پوچھا، چارلی، کیا تم ہمیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ پنسل نے فوراً ہاں او کا جواب دیا اور اچانک کمرے کی ہوا میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ کسی نے باہر سے چڑیا کی چہچہاہٹ سنی۔ ابریش نے مذاق کو روک دیا اور کہا، کیا ہم اسے بند کر سکتے ہیں؟ لیکن شزا نے کہا، ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ جیسے ہی وہ ختم کرنے لگے، اچانک کمرے کی دیوار پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ سب نے خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ ابریش نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ سایہ نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ انہیں گھورا اور ایک آواز آئی، تم نے مجھے بلایا تھا، اب تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے۔ سب کا دل دھڑکنے لگا۔ ابریش نے خوف سے کہا، میں نے کہا تھا کہ یہ ایک مذاق ہے، لیکن سایہ آگے بڑھا اور کمرے میں خوفناک خاموشی چھا گئی۔ فضا نے چلا کر کہا، چارلی، ہمیں چھوڑ دو، لیکن سایہ قریب آتا رہا اور پھر اچانک کمرے کی روشنی بند ہو گئی۔ ہر طرف تاریکی چھا گئی اور وہ سب ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر ڈر گئے۔ اسی لمحے ایک آخری ہنسی گونجی اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب روشنی واپس آئی تو وہ سب کمرے میں بیٹھے تھے، مگر ابریش وہاں نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کی ایک خفیہ چھاپ تھی، جیسے وہ کچھ دیکھ چکی ہو، لیکن اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ شزا اور آمنہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور جان لیا کہ ان کا مذاق اب ایک حقیقی خوفناک حقیقت بن چکا تھا۔